السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے سامنے گھٹنے ٹیک ہی دیے ہیں۔ مدارس کا معاملہ ہے اور مدارس کے معاملے پر حکومت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آن بورڈ ہو گئی ہے، سیم پیج پر آ گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان گئے تھے، 2-3 دن ڈیرہ اسماعیل خان میں اسٹے کرنے کے بعد آج ہی اسلام آباد پہنچے ہیں اور آج پھر ان کی افغان سفیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ افغان ایمبیسی گئے تھے، اس کے بعد پھر گھر پہ آئے ہیں۔ کل یعنی صبح منگل کو شام کو 4 بجے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی ملاقات ہے۔ کامران ٹیسوری گورنر سندھ جو ہیں وہ آئیں گے، اور کل یعنی منگل کو حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ مدارس کے جو بورڈز ہیں انہوں نے بھی اجلاس طلب کیے ہیں منگل کو صبح، اور یعنی آج دن تو منگل تو ہو گیا ہے، تو منگل کو ایک طرف پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اور دوسری طرف مدارس کے بورڈز کے الگ الگ اجلاس بلائے گئے ہیں۔ دو اجلاس بڑے بلائے گئے ہیں، 2 بڑے بورڈ ہیں، ان کے اجلاس بلائے گئے ہیں، اور دونوں میں مولانا فضل الرحمان کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ مولانا دونوں میں شرکت کریں گے، لیڈ کر رہے ہیں مولانا، فوکس ہے مولانا، بالکل اسی طرح جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا کا کردار آپ نے دیکھا، اور مولانا ہی فوکس تھے 26ویں آئینی ترمیم میں۔ تمام سیاستدانوں کے، تمام سیاسی رہنماؤں کے، تمام سیاسی جماعتوں کے جو راستے تھے، جو گلیاں تھی، جو سڑکیں تھی، وہ ختم ہو رہی تھی مولانا فضل الرحمان تک، اور مولانا فضل الرحمان نے پھر اپنے مطالبات بھی شامل کرائے اور 26ویں آئینی ترمیم بھی منظور کرائی۔ مولانا کے ساتھ اس کے بعد پھر جو معاملات طے ہوئے وہ مدارس بل کا تھا، مدارس رجسٹریشن بل۔ اس میں سارا کچھ پروسیس ہو گیا، میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا۔ حکومت نے اتفاق کیا، مذاکرات ہوئے، کئی نشستیں ہوئی مذاکرات کی۔ اس کے بعد پھر وفاقی کابینہ میں معاملہ گیا، اور وفاقی کابینہ نے بھی منظوری دے دی۔ کیوں کہ مذاکرات میں نون لیگ کے رہنما بھی شامل تھے، پیپلز پارٹی کے رہنما بھی شامل تھے، جے یو آئی کے رہنما بھی شامل تھے، تمام اسٹیک ہولڈر شامل تھے۔ ایگری کرنے کے بعد وفاقی کابینہ سے منظوری ہوئی، قومی اسمبلی سے منظوری ہوئی، سینٹ سے منظوری ہوئی۔ اب صدر مملکت کے پاس جب دستخط کے لیے گیا تو صدر مملکت نے روک دیا، جہاں سے معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اور پھر حکومت نے مولانا کو تنہا کرنے کے لیے، مولانا کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، جو بڑے مدارس کے جو بڑے بورڈز ہیں ان کو اقلیت میں ڈالنے کے لیے، اقلیت میں کرنے کے لیے سرکاری علماء کو، جن کو بورڈز الاٹ کر کے دیے تھے جنرل فیض کے دور میں، فیض نے کرا کے دیے تھے، ان کا اجلاس بلا لیا گیا۔ کوئی 50-100 علماء اکٹھے کیے گئے، 10 بورڈز چھوٹے جو ہیں، جو فیض کے بورڈز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں سرکاری بورڈز، لوگ تو عسکری بورڈ کہہ رہے ہیں، میں عسکری تو نہیں کہوں گا، سرکاری بورڈ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں عطا تارڑ بھی گئے تھے اور وزیر تعلیم جو ہیں خالد مقبول صدیقی بھی شریک ہوئے تھے۔ تو سرکاری بورڈز 10 تھے، ان کو جو فیض کے بورڈ تھے ان کا بلا کے اجلاس مولانا فضل الرحمان کے خلاف تقریریں کرائی گئی۔ تو مولانا نے کسی کے خلاف اس پہ رد عمل نہیں دیا۔ مولانا ایک زیرک سیاستدان ہے، انہوں نے کسی کے خلاف بیان بازی کرنے کے بجائے یا ان مولویوں کو جواب دینے کے بجائے جنہوں نے مولانا کے بارے میں کہا کہ جی مولانا کا کوئی تعلق نہیں بنتا مدارس کے ساتھ، اور مولانا کے پاس تو 4 مدارس بھی نہیں ہیں، مولانا آؤٹ ہو جائیں اس معاملے سے، باہر ہو جائیں، دور رہیں، اور حکومت مولانا کی پرواہ نہ کرے، ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ یہ پیسہ سر چڑھ کر بولتا ہے بھائی، یہ پیسہ بول رہا تھا، یہ مولوی صاحبان نہیں بول رہے تھے مولانا کے خلاف۔ یقینی طور پر یہ فیض نے جن کو، طاہر اشرفی جیسے لوگوں کو جن کو بورڈ الاٹ کر کے دیے، تو وہ مفت میں تو وہ نہیں سرکار کی گود میں گئے ہوں گے نا۔ تو ہمارے علماء بھی، یہ مولانا شیرانی کے بقول
کہ پاکستان عالمی چوک ہے. یہ مولانا شیرانی سے میں نے پوچھا تھا، پریس کانفرنس کرنے آئے تھے تو میں نے ان کو کہا، جب تازے مولانا سے الگ ہوئے تھے JUI سے، مولانا فضل الرحمان سے، تو 12 کو میں پریس کانفرنس تھی، میں بھی چلا گیا. میں نے سوال کیا، میں نے کہا شیرانی صاحب آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ آپ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی پچ پر کھیل رہے ہوتے ہیں، جہاں اسٹیبلشمنٹ آپ کو اشارہ کر دیتی ہے وہاں آپ چلے جاتے ہیں. مشرف دور میں بھی آپ کا کردار ہم نے دیکھا کہ مشرف کے آپ شیدائی رہے تھے، اور پھر ابھی میں نے کہا مولانا کو توڑنا چاہ رہی ہے. جب مولانا نے PDM کی تحریک شروع کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور مولانا لیڈر ہیں، قائد ہیں، سربراہ ہیں PDM کے، تو آپ مولانا کو کمزور کرنے کے لیے، مولانا کو متنازع بنانے کے لیے آپ نے الگ گروپ بنا لیا، JUI سے الگ ہو گئے اور مولانا کے خلاف ہی بیان بازیاں آپ کرنے لگے ہیں. تو ایک تاثر ہے، یہ کیوں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، آپ بک گئے ہیں. تو شیرانی صاحب نے جواب دیا، یعنی انڈائریکٹلی انہوں نے ایگری کیا میری بات سے کہ ہاں میں بک گیا ہوں. اور بڑا اچھا جملہ کہا تھا علماء کے بارے میں بھی، کہا کہ یہ دیکھو یہ پاکستان جو ہے میں اس کو عالمی چوک سمجھ رہا ہوں، انٹرنیشنل چوک ہے پاکستان، اور ہم پاکستانی جو ہیں سیاستدان بکنے کے لیے تیار ہے، جنرل بکنے کے لیے تیار ہے، جرنلسٹ بکنے کے لیے تیار ہے، عالم بکنے کے لیے تیار ہے. یہ علماء کے لیے بھی کہا مولانا شیرانی نے، وہ بھی تو عالم ہیں. مولانا کے حوالے سے، شیرانی کے حوالے سے متنازع چیزیں، متضاد چیزیں آتی ہیں کہ وہ فارغ التحصیل نہیں ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بڑے عالم ہیں، لیکن بظاہر تو بڑے عالم ہیں، چاہے وہ مولانا کے ساتھ الگ ہوں یا مولانا کے ساتھ ہوں، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے پچ پر کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے نوٹ کیا ہے. تو شیرانی صاحب کے بقول کے عالم بھی بکنے کے لیے تیار ہے. تو یہ طاہر اشرفی اور ان کا کردار آپ کو پتہ ہے کیا کردار رہا ہے. تو یہ بھی بکنے کے لیے تیار تھے اور یہ بک گئے یقینی طور پر. تو یہ اب جب پیسہ ملے گا چلے گا، تو پیسہ تو سر چڑھ کر بول رہا ہوتا ہے. پھر مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی بیان بازیاں انہوں نے کی. حالانکہ مولانا تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت مدارس کے معاملے پہ. مدارس کے معاملے پر مولانا بریلوی حضرات کے مدارس کو بھی بچانا چاہ رہے ہیں، اہل تشیع کے مدارس کو بچانا چاہ رہے ہیں، دیوبند کے مدارس کو بھی بچانا چاہ رہے ہیں، اہل حدیث کے مدارس کو بھی بچانا چاہ رہے ہیں، طاہر القادری کے مدارس کو بھی بچانا چاہ رہے ہیں. تو مدارس جتنے بھی ہیں وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، مولانا ان سب کا کیس لڑ رہے ہیں، مشترکہ کیس لڑ رہے ہیں، مدارس کے بورڈز کا کیس لڑ رہے ہیں. اور سرکاری مولوی جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے مولانا کے خلاف بیان بازی کر دی. تو میں آج عرفان صدیقی نے آج کہا ہے، ایک TV چینل سے بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مدارس کا معاملہ حل کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوا سرکاری نمائندے ہیں اور معاون خصوصی ہیں، وہ کہتے ہیں عرفان صدیقی صاحب کہ مدارس کا معاملہ حل ہونے کے قریب ہے، اور صبح پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے. اب اس میں یہ ہوگا کہ مدارس کے رجسٹریشن کے بل پر صدر مملکت نے دستخط نہیں کیا تو واپس بھیج دیا، ایک دفعہ ٹیکنیکل غلطی، پھر وہ درست کر کے بھیج دی گئی صدر مملکت کو، دوبارہ صدر مملکت نے نہیں بھیجا. تو یہ قانون تو بن چکا ہے مولانا کے بقول، لیکن اگر صدر مملکت دستخط کر کے دوبارہ واپس بھیجتے ہیں تو پھر یہ ہوگا، دستخط نہیں کرتے اور دوبارہ واپس بھیجتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے اس سے منظوری لی جائے گی، جو ابھی پروسیس ہونے جا رہا ہے، جو بظاہر ابھی تک ایسا ہی لگ رہا ہے. مختلف بل ہیں اس میں، ایک مدارس کا صرف بل نہیں ہے، مختلف بل ہیں، لیکن مدارس کا بل بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا، اور اس کی مشترکہ اجلاس سے منظوری لے کے پھر صدر مملکت کو دوبارہ بھیجا جائے گا.
پھر صدر مملکت کے پاس 14 دن کا وقت ہوگا، 14 دن کے اندر وہ دستخط کریں گے، اور اگر دستخط نہیں کرتے، یہ آئین کہہ رہا ہے، یہ آئین کہہ رہا ہے کہ صدر مملکت دوبارہ اگر 14 دن کے اندر دستخط نہیں کرتے تو وہ از خود قانون بن جائے گا۔ تو یہ ہے اسٹیٹس مدارس کے بل کا۔ تو مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے جو اجلاس بلائے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط ہوں گے یا تحریک چلے گی، یہ خبر بنا کے دوستوں نے شیئر کی ہے۔ تمام مسالک کے مدارس کی مشترکہ تنظیم اتحاد تنظیمات المدارس دینیہ پاکستان، یہ تمام مکاتب فکر کی تمام مسالک کے مدارس کی مشترکہ تنظیم ہے۔ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان کا اہم ترین اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ اتحاد تنظیمات المدارس دینیہ پاکستان کا سربراہ اجلاس بعد نماز مغرب جامعہ مسجد عثمان غنی میں ہوگا۔ اتحاد تنظیمات المدارس کے اجلاس میں امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان خصوصی شرکت کریں گے۔ اتحاد تنظیمات المدارس دینیہ کے اجلاس میں صدر مملکت کی طرف سے مدارس رجسٹریشن بل پر دستخطوں سے انکار کی وجوہات پر غور کیا جائے گا۔ اتحاد تنظیمات المدارس کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان حکومت کی طرف سے نئے بل میں مجوزہ ترامیم کا مسودہ پیش کیا کریں گے۔ اتحاد تنظیمات المدارس دینیہ حکومتی تجاویز کو قبول کرنے یا نہ کرنے یا نئی ترامیم دینے پر اپنا لائحہ عمل سامنے لائے گا۔ اتحاد تنظیمات المدارس دینیہ پہلے سے منظور کیے گئے بل پر ہی دستخطوں کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ حکومت پہلے ہی تجاویز پر علماء کے متفق ہونے کی صورت میں 17 دسمبر کو پارلیمنٹ کا آج 17 دسمبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا عندیہ دے چکی ہے، وہ جو بلا لیا گیا ہے۔ عرفان صدیقی نے خود کہا ہے کہ صبح اجلاس ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ۔ حکومت نے 16 دسمبر کو مشترکہ اجلاس بلانے کو 17 دسمبر تک مولانا فضل الرحمان کی تجویز پر اجلاس 17 دسمبر تک مؤخر کیا تھا۔ یہ آج جو دن گزر گیا 16 کو بلانا تھا، لیکن مولانا نے ان کو تجویز کیا تھا کہ مولانا بزی تھے، تو مولانا نے کہا کہ 17 کو بلائیں تاکہ مشاورت بھی ہم کر سکیں اور ہم اپنا لائحہ عمل بھی تیار کر سکیں۔ تو 17 تک مولانا کے تجویز پر مؤخر کیا گیا تھا۔ اتحاد تنظیمات المدارس کا اجلاس آج بھی ہوا ہے، اور جبکہ وفاق المدارس کا اجلاس منگل کو ہوگا۔ آج اجلاس ہو گیا اتحاد تنظیمات المدارس کا، اور اس میں اپنا لائحہ عمل ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب وفاق المدارس کا اجلاس ہونا ہے صبح کو۔ اتحاد تنظیمات المدارس کے اجلاس کی روشنی میں وفاق المدارس العربیہ تحریک یا حکومتی ترمیم کے حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ اب یہ ہے اس میں کہ مدارس نے، بورڈز نے یہ طے کرنا ہے، حکومت کو کر کے دینا ہے اپنا لائحہ عمل، کہ ہم حکومت کی نئی ترامیم اور اپنی نئی ترامیم کے ساتھ نیا بل تیار کرتے ہیں، یا پرانے بل میں اگر حکومت کچھ ترامیم چاہتی ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ نیا بل لایا جائے، یا اسی بل کو مزید جو تحفظات ہیں فریقین کے وہ ختم کر کے، دور کر کے اسی بل کو دوبارہ سے منظور کرایا جائے، یا صدر مملکت دستخط کر دیں۔ یہی حل ہے، یہی سولوشن ہے اس بل کا۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ مسئلہ 1-2 دن میں حل ہو جائے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔